واقعات سلطان محمود غزنوی قسط نمبر 3 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، 1 نومبر 971 سن عیسوی بمطابق 10 محرم 357 سن ہجری کو آخری نبی و رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مرد مجاہد پیدا ہوا جسے تاریخ بت شکن کی پہچان سے جانتی ہے، جس کا نام یمین الدولہ ابو القاسم محمد محمود احمد غزنوی ابن سبکتگین ہے۔ ناظرین، تقریباً 10 صدیاں گزر گئی ہیں، محمود احمد غزنوی کا نام زندہ ہے، وہ پیغام زندہ ہے جو وہ غزنی سے لے کر اس وقت ہندوستان آیا تھا جب ہندوستان کفرستان کہلاتا تھا اور یہاں برہمن اور اس کے خداؤں کی حکمرانی تھی۔ یہ وہ پیغام تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محترم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ہیرا میں دیا تھا۔ یہ پیغام ایک شمع تھی جس نے غار ہیرا کی تاریکیوں کو نور بخشا تھا، اور وہ پیغام کیا تھا؟ ناظرین، وہ پیغام یہ تھا: اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ بھی کہ کوئی انسان کسی انسان پر حکومت نہیں کر سکتا۔ محمود احمد غزنوی کا نام زندہ ہے، اور وہ پیغام زندہ ہے جو محمود غزنوی نے سومناتھ کے مندر، تھان سیر کے مندر اور ہندوستان کے دوسرے مندروں کے بتوں کو توڑ کر ہندوؤں کو اور ان کے راہب پجاریوں کو دیا تھا، اور کہا تھا کہ مٹی اور پتھر کے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت خدا نہیں ہو سکتے۔ اگر تمہارے ان بنائے ہوئے مٹی کے بتوں جنہیں تم اپنا خدا کہتے ہو ان میں ذرا سی بھی رمق باقی ہے تو ان سے کہو کہ اپنے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑ کر میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، مگر بتوں کے ٹکڑے جڑ نہ سکے اور محمود کے ٹکڑے ہو نہ سکے۔ ناظرین، محمود نے ان ٹکڑوں سے اپنی پیادہ اور سوار فوج گزاری۔ سومناتھ اور تھان سیر میں بھی یہی مظاہرہ کیا۔ برہمنوں کے خدا اسلامی فوج کے گھوڑوں کے پاؤں اور اسلامی پیادہ فوج کے پاؤں تلے پس کر مٹی کے ذرے بن کر مٹی میں مل گئے۔ ناظرین، پھر وہ وقت آیا جب محمود احمد غزنوی غزنی میں فوت ہو گیا۔ ہندوستان کے مندروں کی گھنٹیاں اور شنکھ بج اٹھے۔ برہمنوں نے ٹوٹے ہوئے بتوں کی جگہ نئے بت بنا کر کھڑے کر لیے۔ پورے 1000 سال بعد اسی زمین سے، اسی بت کدے سے یہ آواز اٹھی کہ ہم نے اسلامی شجاعت اور روایات کا بت توڑ دیا ہے۔ گزرے ہوئے ماہ و سال میں ہمارے کئی اور بت ٹوٹ گئے: ایمان کا بت، کردار کا بت، قومی روایات کا بت، وقار کا بت، امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وحدت کا بت۔ ہمارا کوئی بت سلامت نہیں رہا۔ برہمنوں کے بڑے ہی حسین بتوں نے ہم پر ایسا طلسم طاری کیا ہے کہ ہم سب بھربھری مٹی کے بت بن گئے ہیں جنہیں خود پیدا کردہ آندیاں اڑاتی چلی جا رہی ہیں۔ وہ مسجدیں جو محمود احمد غزنوی نے ہندوستان میں بنوائی تھیں وہ ویران پڑی ہیں، اور وہ بت خانے جو محمود احمد غزنوی نے ویران کیے تھے، ان کے بت توڑے تھے، وہ آباد ہو گئے ہیں، اور یہ بت تانے دے رہے ہیں کہ مسلم کہاں ہے۔ ناظرین، باطل کے بت توڑنے والے کیسے ہوتے ہیں اور حق کا بت کس طرح ٹوٹتا ہے؟ ان سوالوں کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہمیں ماضی کے ان تاریک گوشوں میں کھوجنا ہوگا جن تک تاریخ کی آنکھ نہیں پہنچی، اور چونکہ ان تاریک گوشوں تک تاریخ کی آنکھ نہیں پہنچی اور سچائی بھی انہی تاریک گوشوں میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے باطل ان تاریک گوشوں پر بڑے ہی دبیز پردے ڈال دیتا ہے تاکہ یہ سچائی دبی رہے اور کوئی اس سچائی تک نہ پہنچ سکے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ باطل شکنی کی تاریخ کا چہرہ مسخ ہوا، اور آج کے دور کے دو کلمہ گو تاریخ دانوں نے بھی یہ لکھ دیا کہ محمود احمد غزنوی کو زر و جواہرات اور دولت سے دلچسپی تھی، اسی لیے وہ ہندوستان کے بتوں کو توڑتا اور ان سے دولت و جواہرات نکال لیتا۔ ناظرین، سومناتھ کے بت کے متعلق بھی یہی کہا گیا، مگر غیر مسلم مورخین نے لکھا ہے کہ بت اندر سے کھوکھلا نہیں تھا بلکہ ٹھوس تھا۔ محمود احمد غزنوی نے اسے 8 ٹکڑوں میں توڑا اور اسے باہر پھینکا، جہاں اس کی فوج نے نفرت کے اظہار کے لیے اس بت کے کئی ٹکڑے کر دیے، اور پھر ان ٹکڑوں پر سے ساری فوج گزری۔ باطل دروغ گوئی یعنی جھوٹ سے فروغ پاتا ہے، اور جب باطل شکنوں کی اولاد دروغ کو حق مان لیتی ہے تو حق کے بت ٹوٹ جاتے ہیں۔ 1000 سال قبل تاریخ کے تاریک گوشوں میں جھانکیے اور 1000 سال پہلے والے عینی شاہدین کی تحریر کو پڑھیے۔ یہ تحریر بجھی بجھی سی لگیں گی، مگر
مگر غور کرو تو کہانی مکمل ہو جاتی ہے، بکھری بکھری کڑیاں بھی ملتی ہیں جنہیں ایک دوسرے سے ملاؤ تو اس دور کے کئی واقعات کا پس منظر روز روشن کی طرح عیاں ہو کر چمکتا ہوا سامنے آ جاتا ہے۔ ناظرین، تاریخ کا چہرہ بگاڑا نہیں جا سکتا اور نہ ہی تاریخ کو جھٹلایا جا سکتا ہے۔ جس مٹی میں شہیدوں کا خون اور مظلوموں کا خون رچ بس جاتا ہے تو اس مٹی کے ذرے بولتے ہیں۔ شہیدوں اور مظلوموں کی روحیں اس مٹی کو زبان دے دیتی ہیں۔ پاک مٹی کی آواز سننے کے لیے ایمان کی بصیرت درکار ہے اور اس آواز کو سمجھنے کے لیے دل و دماغ میں اللہ کا نور ہونا ضروری ہے۔ ایمان کی بصیرت نہ ہو، دل و دماغ میں اللہ کا نور نہ ہو تو ہم اللہ کے دھتکارے ہوئے ان لوگوں میں شامل کر دیے جاتے ہیں جن کے متعلق قرآن نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کے کانوں میں سیسا ڈال دیا ہے اور دماغوں کو سر بمہر کر دیا ہے اور ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں آگ کا عذاب، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ عذاب کس قدر بھیانک ہوگا۔ ناظرین، 940 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ ایران کے بادشاہ نوشیروان عادل کا سنہری دور ختم ہو چکا تھا اور اس سرزمین پر اب اس کی حکومت تھی جسے عدل و انصاف سے نفرت تھی۔ وہ بادشاہ اپنی رعایا کو اپنا غلام سمجھتا تھا۔ انسانوں کو غلام بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عدل و انصاف کی بساط لپیٹ کر پھینک دو، رعایا کو بھوکا رکھو، انہیں بات نہ کرنے دو، حق کا گلا گھونٹ دو، انصاف اس سے کرو جو بادشاہ وقت کے گن گائے، خوشامدیوں کا ٹولہ پیدا کرو، وزیر اور مشیر اسی ٹولے سے منتخب کرو، انسانوں کو تنگ دست رکھ کر اس حال تک پہنچا دو جہاں انسان کتے کے منہ سے ہڈی چھین کر اپنے بھوکے بچے کے منہ میں ڈال دے۔ ایران کے اس بادشاہ نے انصاف کو ملک بدر کر دیا اور نوشیروان عادل کے لگائے ہوئے عدل کے پودے کو جڑ سے اکھاڑ پھینک دیا اور نوشیروان کے خاندان کو مجبور کر دیا کہ وہ ایران سے نکل جائیں۔ چنانچہ یہ لوگ ایران سے نکل کر ادھر ادھر بکھر گئے، عرش سے فرش پر گرے تو جدھر کو منہ ہوا اسی طرف نکل گئے۔ ذریعہ معاش نے انہیں بکھیر کر رکھ دیا، خانہ بدوش کر دیا۔ انصاف کے علمدار بے انصافی کا شکار ہوئے، بڑے مرتے گئے، بچے جوان ہوتے گئے اور یوں ان کی نسلیں روپوش اور نمودار ہوتی رہی۔ ناظرین، اسی خاندان کا ایک نوجوان قرار الحکم بن قرار ارسلان، گھٹا ہوا جوان، چہرے پر وہی عظمت والے نقوش مگر تنگ دستی کی لکیر، چہرے پر عیاں لیے روزی کی تلاش میں بخارا کے جنگل سے گزر رہا تھا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے وہ ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گیا اور اس کے دائیں بائیں گھنی جھاڑیاں اور پیڑ تھے، اسے بچوں کے ہنسنے اور کھیلنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ زمین پر لیٹ گیا، اسے پتا تھا یہ کوئی خانہ بدوش خاندان ہے۔ بچوں کی آوازیں آہستہ آہستہ دور ہوتے ہوتے بالکل آنی بند ہو گئیں، ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ اسی سناٹے میں ایک نوجوان عورت کی آواز سنائی دی جو قرآن پڑھ رہی تھی۔ قرار پر وجد طاری ہو گیا، وہ اٹھا اور جھاڑیوں کے گرد چکر لگا کر اسی طرف گیا جدھر سے عورت کی آواز آ رہی تھی۔ اسے دو پھٹے پرانے خیمے دکھائی دیے، ایک خیمے کے باہر ایک نوجوان حسین عورت بیٹھی قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، جبکہ کچھ فاصلے پر مرد بیٹھے رسیاں بنا رہے تھے، وہاں مزید کچھ مرد اور عورتیں بھی تھی۔ جب ان لوگوں کی نظر قرار پر پڑی تو سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ انہوں نے قرار کو پاس بلایا، قرار ان کے پاس پہنچا تو قرار الحکم نے کہا کہ اس لڑکی نے ایک آیت غلط پڑھی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں تصحیح کرا دوں۔ بوڑھے نے کہا کہ ہم نے غور سے سنا نہیں تھا کہ لڑکی غلط پڑھ رہی ہے، بہرحال تم تصحیح کرا دو۔ قرار نے کہا کہ آپ لوگوں کو غور سے سننا چاہیے تھا۔ یہ کہہ کر قرار لڑکی کے پاس جا کر اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ لڑکی نے قرآن بند کیا اور اپنے بزرگوں کی طرف دیکھا جیسے پوچھ رہی ہو کہ یہ نوجوان کون ہے۔ قرار نے لڑکی کو قرآن کھولنے اور پڑھنے کے لیے کہا۔ لڑکی نے قرآن کھولا اور وہی پہلے والی آیات جب اس آیت پر پہنچی تو اسے پھر غلط پڑھا۔ قرار نے کہا کہ یہی آیت تم نے پہلے بھی غلط پڑھی تھی اور اب بھی غلط پڑھ رہی ہو۔ قرار نے وہ آیت درست کرا دی اور لڑکی سے پوچھا کہ جو کچھ تم پڑھ رہی ہو اس کا مطلب جانتی ہو؟ لڑکی نے کہا کہ تھوڑا تھوڑا معلوم ہے۔ لڑکی نے شرمیلے لہجے میں جواب دیا اور کہا کہ یہاں ہمارے ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، وہ قرآن پڑھاتے بھی تھے اور مطلب بھی بتاتے تھے، اب وہ نہیں رہے، فوت ہو چکے ہیں، لہٰذا اب ہم
خود ہی پڑھتے ہیں اور اس لیے کچھ معنی اور مطالب معلوم ہے۔ ناظرین، قرار الحکم نے کہا کہ میں تمہیں اس کا مطلب سمجھاتا ہوں۔ ابراہیم کو یاد کرو، بے شک وہ سچے پیغمبر تھے۔ انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کے کسی کام آ سکتے ہیں۔ مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا۔ آپ میرے ساتھ ہو جائیں، میں آپ کو سیدھی راہ پر لے چلوں گا۔ ناظرین، قرار الحکم نے لڑکی کو مطلب سمجھاتے ہوئے کہا کہ آگے دیکھو، یہاں خداوند فرماتا ہے، اور ابراہیم ان لوگوں سے اور جن بتوں کی وہ پرستش کرتے تھے ان سے الگ ہو گئے تو ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور سب کو پیغمبر بنایا۔ تم سمجھتی ہو یہ قصہ کیا ہے؟ وہ بتوں کے آگے سجدے کرتے اور ان سے مرادیں مانگتے تھے۔ تم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ قرار نے اسے بتایا کہ غیر مسلم کیسے کیسے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، مرادیں مانگتے ہیں۔ وہ بت جو نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں اور ان لوگوں کے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں، مگر لڑکی خاموشی سے اس کے چہرے کو اور کبھی اس کے سراپے کو دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں وہاں موجود مرد عورتیں بھی قرار کے ارد گرد آ کر بیٹھ گئی۔ آیت کا مطلب سمجھا کر قرار اٹھ کر جانے لگا تو بوڑھے نے اسے روک لیا، چنانچہ وہ سب عورتوں کے پاس سے اٹھ کر الگ بیٹھ گئے۔ قرار نے بزرگوں سے پوچھا کہ آپ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ تو ایک بزرگ نے جواب دیا، ہم ترک ہیں اور ترکی مسلمان ہیں۔ اب بزرگوں نے قرار سے پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ ناظرین، قرار الحکم نے بزرگوں کو بتانا شروع کیا کہ میرا تعلق نوشیروان عادل کے خاندان سے ہے۔ نوشیروان کی وفات کے بعد نئے حکمران نے نوشیروان کے خاندان پر ایران کی زمین پر رہنا دوبر کر دیا۔ ہمارے بزرگوار کو اتنا تنگ کیا گیا کہ انہیں مجبوراً ایران کی سرزمین کو چھوڑنا پڑا اور پھر در بدر خاک ہونا پڑا۔ جس کے آباء و اجداد نے ایران کی سرزمین کو انصاف سے بھر دیا تھا، انسان کو اشرف المخلوقات کے درجے تک انصاف کے ذریعے پہنچایا، اس نوشیروان کا خاندان آج حشرات الارض میں شامل ہو گیا ہے۔ کیا ہم کیڑے مکوڑوں کی طرح نہیں رہ گئے؟ اسی خاندان کا میں ایک فرد زمین پر بھوک و افلاس سے جنگلوں میں ان ظالموں سے اپنی جان بچانے کے لیے چھپتا پھر رہا ہوں۔ ہم 3-4 پشتوں سے اسی حال میں جی رہے ہیں۔ ایک جگہ سے طبیعت اچاٹ ہوتی ہے تو ادھر سے جدھر منہ ہوا چل پڑتا ہوں۔ تو یوں کہو کہ تم نوشیروان کی نسل سے ہو؟ ایک بوڑھے نے کہا، ہمارے باپ دادا اس کے بہت قصے سنایا کرتے تھے، مگر ہم نوشیروان کو ایک خیالی بادشاہ سمجھتے۔ تمہارا کنبہ کہاں ہے؟ قرار الحکم نے جواب دیا، اکیلا ہوں، بچپن سے مذہب سے لگاؤ ہے، زیادہ وقت مساجد میں گزارا ہے۔ بوڑھے نے کہا، تم باتیں بہت اچھی کرتے ہو، اگر تم رہنا چاہو تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہو اور اگر جانا چاہو تو کم از کم ایک رات ہماری مہمان نوازی میں لازمی گزار کر جاؤ۔ اور ہاں معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 4 میں دیکھنا۔ کمنٹس اور لائک کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔